برطانوی بادشاہ چارلس پنجم کی اہلیہ اور تاج برطانیہ کے زیر نگین ہندوستان کی ملکہ کوئین میری سے منسوب کوئین میری کالج لاہور ان اداروں میں شامل ہوتا ہے جو اس شہر کی پہچان ہے۔ گورنر ہاؤس اور ریلوے اسٹیشن کے درمیان واقع اس قدیم اور معروف تعلیمی ادارے کی عمارت لاہور کے تاریخی ورثے کا اہم حصہ ہے۔ 1908 میں وکٹوریہ گرلز اسکول کے نام سے اس ادارے کی بنیاد رکھی، مگر 1911 میں اسے کوئین میری کے نام سے منسوب کر دیا گیا۔ اس ادارے کو مختلف شعبہ زندگی کے نامور شخصیت کی مادر علمی ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ یہاں پہلی جماعت سے لے کر پوسٹ گریجویٹ سطح تک تعلیم دی جاتی ہے۔ اے لیول اور او لیول کی بھی معیاری تعلیم دی جاتی ہے۔ کوئین میری کالج کی حالیہ پرنسپل ڈاکٹر سمرہ عمران شہر کی معروف علمی خانوادے سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان کے والد ڈاکٹر ریحان صدیقی ایف سی کالج کے درخشاں دور کے پرنسپل رہ چکے ہیں۔ کالج کے طلبہ، طالبات، اساتذہ اور در و دیوار آج بھی ان کی اصول پسندی کی گواہی دیتے ہیں۔ ڈاکٹر سمرہ نے بھی میٹرک تک تعلیم کوئین میری اسکول سے حاصل کر رکھی ہے۔ جی، کوئین میری کالج جو ہے وہ بہت بڑی تاریخ کا حامل ہے۔ آپ اگر کوئین میری کالج کو دیکھیں، جس کا نام اب گورنمنٹ کوئین میری گریجویٹ کالج ہے، اس کی جو شروعات ہوئی تقریباً 120 سال پہلے ایڈسن کالج میں کیونکہ لڑکے پڑھتے تھے اور لڑکیوں کے لیے ایجوکیشن کی ضرورت تھی، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے سسٹر کالج کے طور پر یہ کوئین میری کالج جو ہے یہ شروع کیا گیا۔ اور اس میں ہمارے لاہور کے ایریا کے جس طرح سے ایڈسن کالج تقریباً ایلیٹ جو ہماری تھی کلاس اس کو ڈیل کرتا تھا، اسی طرح کوئین میریز میں ہمارے لاہور کی جتنی بڑی فیملیز، اس میں شوکت خانم صاحبہ بھی شامل ہیں، اعتزاز احسن صاحب شامل ہیں، ان کی بہنیں، ان کی کزنز، تقریباً یہ ساری فیملیز جو ہیں یہ کوئین میری اسکول جو ہے اس کی المنائے ہیں۔ اور یہ بہت عرصے تک یہ صرف ایک اسکول ہی تھا، اور اس کا مین جو آپ سمجھیں لینڈ ہے وہ بھی بیسیکلی وہ بھی اسکول کے پاس ہی ہے۔ اور اس میں ہمارے پاس انیشلی یہ پورا بورڈنگ بھی تھا، جیسے ایڈسن کی بورڈنگ ہے تو کوئین میری کالج کا جو اسکول سائٹ تھی، اس میں کلاس 1 سے آنورڈ جو ہے وہ پورا ایک بورڈنگ کا سسٹم بھی تھا، جس میں بچے آ کر رہتے تھے، دور دور سے آ کر رہتے تھے اور پھر تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اور پوزیشنز ہوتی تھیں کوئین میری کالج کی، کوئین میری کالج سے میرا مطلب بیسیکلی کوئین میری اسکول ہے۔ اس کے بعد 1960s میں جا کر پھر اس کے اندر انٹرمیڈیٹ پروگرام شروع کیا گیا، پھر آہستہ آہستہ گریجولی مطلب 50-60 سال تک یہ صرف ایک اسکول کے طور پر تھا اور ایک بہترین اسکول کے طور پر تھا، یعنی لاہور میں اس کے مقابلے کا کوئی پبلک اسکول نہیں تھا۔ اور انفیکٹ ابھی بھی میں کہوں گی کہ اس طرح کا کیمپس اور اس طرح کی بلڈنگ، اس طرح کا انفراسٹرکچر ابھی بھی شاید کسی اور اسکول کے پاس نہیں ہے، گرلز اسکول کے پاس نہیں ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ پوزیشنز لیتے تھے میٹرک میں، اس کے بعد زیادہ تر بچے کنیڈ کالج، ہوم اکنامکس کالج، یہ 2 کالجز تھے جہاں میکسیمم اس کے جو بچے جاتے تھے۔ پھر جب یہ کوئین میری کالج کی جو کالج سائڈ ہے وہ شروع ہوئی، یہ تقریباً 50-60 سال کے بعد، تو پھر وہ بھی اس نے بھی بہت اچھے طریقے سے ڈیولپ کیا، اور اسکول جو ہے اس میں سے پھر گریجولی بورڈنگ ختم ہو گئی، اور یہاں پر پھر انہوں نے سیکشنز بنا دیے کیونکہ پریشر تھا، ہمارے پاس اتنے پبلک سکولز نہیں تھے، اور یہ گریجولی ایک ایلیٹ سے اب ایک لو مڈل انکم کے بچوں کے لیے ایک پبلک سکول ہے۔ اور اس میں جو افسوس کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ سکول اس کی کالج سائڈ ایک لحاظ سے تو اچھا تھا کہ کالج بن گیا، اور وہی بات ہے کہ کالج کی وہ شروع ہو گئی، یہاں تک کہ ایم ایس سی پروگرامز جو تھے، ایم اے پروگرامز، ایم ایس سی پروگرامز یہاں پر شروع ہوئے۔ پھر جب یہ ایم اے اب ختم ہوا ہے تو یہاں پر اس وقت 12 بی ایس پروگرامز ایگزسٹ کر رہے ہیں، 3 اور ہم نے اپروو کرا لیے ہیں، تو 15 بی ایس پروگرامز جو ہیں وہ یہاں پر ہوں گے۔ لیکن جو اس کا اصل تھا وہ ہم نے کھو دیا۔ جو چیز مجھے یہاں آ کے بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے وہ یہ کہ اس کے اسکول جو ہے وہ بہت نگلیکٹ ہوا۔ وہ اس لیے اتنا نگلیکٹ ہوا کیونکہ اس کا نام جو ہے وہ گورنمنٹ کوئین میری کالج تھا،
تو یہ HED کے انڈر آ گیا, ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے انڈر. پھر 98 میں یہ اٹانومس اس کو پوزیشن مل گئی, سیمی اٹانومس ہے, اس کو بورڈ آف گورنرز بھی وہ کرتا ہے کنٹرول, اور اس کے ساتھ ساتھ HED بھی کرتا ہے. تو اس میں یہ ہوا کہ کیونکہ ڈپارٹمنٹس الگ ہو گئے تو HED کے پاس اسکول کیڈر کی فیکلٹی نہیں ہوتی, اور جو اسکول کیڈر ہے اس کے انڈر ہم آتے نہیں. تو تقریباً 20 سال سے یہاں پر کوئی ریکروٹمنٹ ہی نہیں ہوئی. یہاں پر سٹاف کی اشد ضرورت تھی, جو ریٹائر ہوا وہ ریٹائر ہو گیا, اس کی جگہ کوئی بندہ نہیں آیا. جب میں نے ادھر جوائن کیا تو مجھے یہ پتا چلا کہ 20 سال سے یہاں ریکروٹمنٹ نہیں ہوئی, اور ایسا نہیں کہ پچھلے پرنسپلز نے اس پہ کام نہیں کیا, ان کی طرف سے کانسٹنٹلی اپلیکیشنز جاتی رہی HED, بٹ HED جا کے وہ گم ہو جاتی تھی, کیونکہ وہ کہتے تھے یہ تو اسکول ہے, ہم تو ہائر ایجوکیشن کے ہیں. اسکول والوں کے پاس جب جاتی تھی اپلیکیشنز وہ کہتے تھے یہ تو ہماری لسٹ میں ہی نہیں ہے کیونکہ یہ تو کالج ہے. تو وہ ایک کنفیوژن. کوئین میری کالج کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ یہاں وزیر اعظم عمران خان, برسٹر اعتزاز احسن, جہاں آرا بیگم, وفاقی وزیر زرتاج گل جیسی نامور شخصیت زیر تعلیم رہ چکی ہیں. یہاں سے جو بچیاں گئی ہیں وہ ہر فیلڈ میں چھائی ہیں. یعنی کوئین میری جو اسکول ہے اس کے جو بچے ہیں یہ آپ سمجھیں کہ بے تحاشا ایسے ہیں جو ڈاکٹرز بنے ہیں, کیونکہ یہاں سے پوزیشنز ہوتی ہیں نا. ایون ابھی بھی میں کہوں گی کہ اس کے باوجود کہ تھوڑا سا ہمیں ریکروٹمنٹ کا ایشو ہے, ابھی بھی یہاں کا رزلٹ یہ ہے کہ اس وقت میٹرک میں 5 بچے ہیں جن کے پورے نمبر ہیں, اور میرا خیال ہے 4-5 ایسے ہیں جو 1 نمبر جن کا کم ہے, مطلب, اور سب میٹرک میں. اور یہاں کا جو او لیولس پروگرام ہے وہ اتنا امیزنگ ہے کہ میرا خیال ہے کہ مطلب مجھے خود یہ چیز پہ یقین نہیں آ رہا تھا جو رزلٹ اس نے دیا ہے. مطلب 3-4 اے سٹارز بھی ہیں, ایز بھی ہیں, جبکہ فیس ہم لے رہے ہیں جو کہ باقی لوگ 1 مہینے کی فیس لے رہے ہیں اس سے کم ہماری پورے سال کی فیس ہے. یعنی اس فیس سٹرکچر کے ساتھ او لیولس کی ایجوکیشن کہیں پر بھی کیمبرج کی نہیں ہے. اور میں سمجھتی ہوں جو بچے پڑھا رہے ہیں اور سارے ہمارے ٹیچرز جتنی ان کو ہم سیلریز دے رہے ہیں اس حساب سے جو وہ پرفارم کر رہے ہیں امیزنگ ہے. سائنس ایگزیبیشن وہ اب کووڈ کے بعد ہم نے کرائی کے پروجیکٹس, میں نے بہت پرائیویٹ اسکول کے بچوں کی بھی دیکھی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اتنے ٹیلنٹڈ بچے اور مجھے کہیں نہیں نظر آئے. اسکول سائڈ ہے اس کے اوپر اسپیشلی فوکس ہو, اس میں جو ہمارے پاس سیٹس بہت ساری خالی ہیں HED کی, اور اس میں ریکروٹمنٹ پاسبل ہے, وہ ریکروٹمنٹ جلد از جلد ہو تاکہ ہمارے پاس پرماننٹ فیکلٹی آئے. مجھے تو ابھی 6 مہینے ہوئے. یہاں پر ڈسپینسری موجود ہے, اس میں ایک پرماننٹ ہمارے پاس نرس ہے, اس کے ساتھ ایک اور بھی اس کی اسسٹنٹ ہے. ہمارے پاس یہاں ڈے کیئر جو ہے اس میں تقریباً 39-40 بچے ہیں, اور ڈے کیئر ہمارا جو ہے بلکہ اس کو اب اسپیس چاہیے, اور کیونکہ ہم شیئر کرتے ہیں ڈسپینسری اور اس کو, تو اس کے لیے بھی ہم نے ایک اسپیس دیکھی بھی ہے. بٹ اگین ہمیں CNW ہمارے پاس بجٹ بھی ہے, بٹ ہمیں چاہیے وہ لوگ کہ وہ آئیں اور وہ اس کے اوپر ذرا کام کریں, کیونکہ ہمارے پاس ایریا بھی ہم چاہتے ہیں کہ اس کو علیحدہ علیحدہ کر دیں تاکہ دونوں ایکسپینڈ ہو سکیں. موجودہ پرنسپل ڈاکٹر سمینہ کی کاوشوں سے مزید 5 BS پروگرام شروع کیے گئے ہیں. ہم نے یہاں پر آلریڈی ہمارے پاس 10 سال سے 7 سبجیکٹس میں BS ہو رہا تھا, اور بہت اچھے لیول پہ BS ہو رہا تھا. بہت اچھا اسٹینڈرڈ ہم مینٹین کر رہے ہیں الحمدللہ, جس کے اندر آپ کا فزکس ہے, کیمسٹری ہے, باٹنی, زوالوجی, BS CS ہے, میتھس ہے, اور میتھس کام ہے. اس کے علاوہ اس سال ہم نے 5 اور BS پروگرام شروع کیے ہیں, جس میں ہمارا MA پروگرام ہو رہا تھا. MA کیونکہ ختم ہو گیا تو اس میں اب ہم نے انگلش لٹریچر میں, اکنامکس میں, سائیکالوجی میں, پولیٹیکل سائنس میں, اسٹیٹسٹکس میں, اکنامکس میں, یہ ہم نے نئے 5 BS پروگرام شروع کیے. اور 3 پروگرامز ہمارے ابھی اپروو ہو گئے, اور وہ ہمارے انشاءاللہ نیکسٹ سیشن سے شروع ہوں گے, جس میں BBA کا پروگرام بھی ہے, اور ہمارا جو ہے ہوم اکنامکس کا اور سوشل ورک کا BS بھی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس اب اس وقت ہوم اکنامکس کا بھی پورا جو 6 سالہ پروگرام ہے, جس میں 2 سال انٹرمیڈیٹ اور 4 سال BS, جو کہ ابھی فی الحال کسی کالج میں یہ پروگرام پورا پروگرام موجود نہیں ہے, تو وہ بھی ہمارے اسی کالج میں شروع ہوا ہے. تو ہمارے پاس اس کی بہت اچھی لیبس ہیں اور بہت ویل اکوپڈ لیبس ہیں. ہماری جو ریسرچ لیبس ہیں وہ بھی بہت اچھی ہیں. ہماری لائبریری بہت اس میں بے تحاشا کتابیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ میرا خیال ہے کہ اس وقت اگر میں پبلک سیکٹر کا کہوں گی تو اٹ از دا بیسٹ کالج.
The Asian News.